آج کہاں ہے وکلا؟ آج کیوں خاموش ہے وکلا؟ آج 26ویں آئینی ترمیم پیش ہوئی ہے، کہاں ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن؟ کہاں ہے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن؟ میں گواہ ہوں. ہم پچھلے دور میں انگریز استعمار کہتے تھے، آج پنجاب کی اس استعماری قوت نے یہ پاکستان پنجاب ہے، پنجاب پاکستان ہے، اور ہم اس میں تیسرے درجے کے شہری ہے. کیونکہ ہے وہاں مائنز ہے، وہاں آپ کے ایف سی والے سالانہ اربوں روپے کماتے ہیں، ٹیکس بتہ لیتے ہیں، بدماشی کا بتہ لیتے ہیں. میں نے اسمبلی میں سوال کیا ہے کہ بتاؤ کہ صوبائی حکومت کتنی مائنز مد میں لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سرکاری خزانے میں 2 ارب روپے جمع ہوتے ہیں، ہم لیتے ہیں 200 روپے فی ٹن. میں نے پوچھا تھا ایف سی والے کتنے لیتے ہیں؟ انہوں نے خاموشی اختیار کی، 500 روپے فی ٹن ایف سی والے لیتے ہیں. آپ اتنی جلدی تھی. 12 مارچ کو صوبائی اسمبلی میں ماہ مقدس میں مائن منرل بل پاس ہوتا ہے. 8 اور 9 اپریل کو اسلام آباد میں مائن منرل انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے. کینیڈا، امریکہ، یورپ، چائنا کی کمپنیاں آتی ہے. وہاں کہا جاتا ہے کہ لے لو یہ مائن منرل آپ کے. ایک ہمارا ڈسٹرکٹ ہے زیارت، ایک وہاں سنوبر کے جنگلات ہے، بڑے قیمتی جنگلات ہے. وہاں 1,77,000 ایکڑ زمین وہاں الاٹ کی گئی ہے. یہاں پر شوق پشین قلعہ عبداللہ نوشتی میں 1,00,000 ایکڑ زمین الاٹ کی گئی ہے. سے شہید صاف وینو میں قسم دے شبا اخلم دپیڑیو کساتنا سا سرے سرے سنمی ہیر ندا سا سرے سرے سنمی ہیر ندا شرایات کرم سا دسرو وینو موجنا. دا شہید باز محمد کاکر فاؤنڈیشن لاڑخا دا 8 اگست 2018 دا شہیدانو دا شہادات دا نم تلن دا دے غنڈی صدر درن میلما دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صدر محترم ایمل ولی خان صاحب پغونڈ کے ناس دا بیلا بیلو گندنو مشرانو دا پنجاب سندھ سخراغلو دیرو درنو وکلانو خواندو اڑنو، میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ڈاکٹر لال خان کاکڑ صاحب کا کہ آپ نے آج اس پروقار تقریب کا انعقاد کیا. آج 8 اگست شہیدوں کی آج 9 برس بیت گئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں کراچی میں تھا، میری امریکہ کے لیے فلائٹ تھی. صبح جب میں اٹھا تو پہلا نیوز آیا کہ بلال انور قاسی کو شہید کیا گیا. میں ٹی وی اسکرین پہ دیکھتا رہا کہ سول ہاسپٹل میں دھماکہ ہوتا ہے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور پھر ہمارے وکلاء ان میں سے اکثر میرے کلاس فیل ہوتے، میرے یونیورسٹی فیل ہوتے. شہید باز محمد کاکڑ اور ہم ایک ساتھ یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے. وہ پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھے، میں پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں تھا. طاہر شاہ ایڈوکیٹ صاحب مجھ سے جونیئر تھے، باقی سید غنی جان آغا، باقی جتنے بھی وکلاء تھے یہ سب ہمارے دوست تھے. تو میں نے بہتر سمجھا میں بجائے کہ میں امریکہ جاؤں، ایک ہمارا مطالعاتی دورہ تھا MPS کا، میں سیدھا کوئٹہ کے فلائٹ لے کر کے میں شام یہاں پہنچا. یہاں میں وکلاء کے جنازوں میں نے شرکت کی. دوستو
یقیناً ہمارے بعد بھی مقرر حضرات بات کریں گے دہشت گردی کیسا واقعہ ہے، دہشت گردی آئی کیسی، ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے۔ اور آج پختونخوا سرزمین اور بلوچستان دہشت گردی کا شکار ہے۔ جناب توفیق آصف صاحب، یقیناً آپ کے جذبات اپنی جگہ، جتنے بھی پنجاب سے میرے دوست آئے، سندھ سے آئے، ان کے جذبات، ان کی ہم قدر کرتے، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ لیکن آج پاکستان میں پشتون اور بلوچ دہشت گردی کا شکار ہے۔ آج باجوڑ چل رہا ہے، آج خیبر ایجنسی جس نے انگریزوں کے دم میں، ناک میں دم رکھا تھا، جس نے انگریزوں کو شکست دی، اس شیراں میں پاکستان کے جیٹ طیارے وہاں پر بمباری کر رہے ہیں، وہ انڈیا کے نہیں آ رہے۔ آج سانک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ہماری، میں ڈیو ریسپیکٹ پنجاب کے ملٹری سول بیوروکریسی، ان کے بڑے بڑے فیوڈل لارڈ، ان کے بڑے بڑے کرپتی سرمایہ داروں کا جو کنسورشیم ہے، جنہیں اصطلاح میں ہم پچھلے دور میں انگریز استعمال کہتے تھے، آج پنجاب کی اس استعماری قوت نے، یہ پاکستان پنجاب ہے، پنجاب پاکستان ہے، اور ہم اس میں تیسرے درجے کے شہری ہیں، یہ بات ہے۔ اور یہ دہشت گردی، یہ ریاست کی پالیسی ہے۔ جنرل ضیاء نے دہشت گردی کو آج سے قریباً نصف صدی پہلے اس کو گویا دہشت گرد تنظیموں کو بنایا، ان کو پیٹرنائز کیا، ان کی کمینگاہیں قائم کی، ان کے دفاتر قائم کیے، اور اکثریت کے بڑے بڑے آفیسز جو ہیں نا وہ پنجاب میں واقع ہے۔ ہر دہشت گرد تنظیم کے بڑے بڑے دفتر وہ پنجاب میں ہے۔ لہذا یہ ریاست کی پالیسی ہے کہ ہم نے پشتون کو مارنا ہے، ہم نے بلوچ کو مارنا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہ وسائل، یہ باجوڑ کے وسائل، یہ یورینیم، یہ لیتھیم، یہ گولڈ، یہ گیس، یہ پیٹرول، یہ قیمتی ذخائر، یہ دات، یہ ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں، ہم اس کے مالک ہیں، لہذا وہ ہمیں نیست و نابود کریں گے۔ اور اس پر ابھی ہمیں ٹرمپ کے ٹویٹ سے پتہ چلا کہ ہم نے پاکستان کے کمپنیوں سے معاہدہ کیا ہے۔ دیکھو، ٹرمپ ٹویٹ کرتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے کمپنیوں سے معاہدہ کیا ہے، اور جتنے قیمتی ذخائر ہیں اس سرزمین کے، پختونخوا اور بلوچستان کے، اس کو ابھی اتنی جلدی تھی، 12 مارچ کو صوبائی اسمبلی میں ماہ مقدس میں مائن منرل بل پاس ہوتا ہے، 8 اور 9 اپریل کو اسلام آباد میں مائن منرل انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے، کینیڈا، امریکہ، یورپ، چائنا کی کمپنیاں آتی ہے، وہاں کہا جاتا ہے کہ لے لو یہ مائن منرل آپ کو پتہ ہے جناب والا کہ یہاں ایک ہمارا ڈسٹرکٹ ہے زیارت، ایک وہاں سنوبر کے جنگلات ہے، بڑے قیمتی جنگلات ہے، وہاں 1,77,000 ایکڑ زمین وہاں الاٹ کی گئی ہے۔ یہاں پر شوق پشین قلعہ عبداللہ یونیورسٹی میں 1,00,000 ایکڑ زمین الاٹ کی گئی ہے، زمین الاٹ کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو دیں گے۔ یہ ہمارے ساتھ ہرنائی ہے، مچھ کا علاقہ ہے، یہ ہمارے ساتھ ڈکی ہے، وہاں مائنز ہے، وہاں آپ کے ایف سی والے سالانہ اربوں روپے کماتے ہیں، ٹیکس بھتہ لیتے ہیں، بدماشی کا بھتہ لیتے ہیں۔ میں نے اسمبلی میں سوال کیا ہے کہ بتاؤ کہ صوبائی حکومت کتنی مائنز مد میں لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سرکاری خزانے میں 2 ارب روپے جمع ہوتے ہیں، ہم لیتے ہیں 200 روپے فی ٹن۔ میں نے پوچھا تھا ایف سی والے کتنے لیتے ہیں، انہوں نے خاموشی اختیار کی، 500 روپے
C10FC والے لیتے ہیں. آپ کیلکولیٹ تو کریں تو اربوں روپے بن جاتے ہیں. تو اس طرح ہمیں دہشت گردی یہ ریاست کی پالیسی ہے. یہ جو واقعہ ہوا 8 اگست کو, اس سے جسٹس صاحب, چیف جسٹس صاحب اس وقت ہمارے تھے, پھر بعد میں بنے سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پتہ کتنے 100 صفحات کا ایک پورا رپورٹ شائع کیا ہے, بڑی تفصیل کے بعد. ساتھ ضخیم رپورٹ ہے, پڑھیے آپ اسے. اس میں کیا لکھا گیا ہے کہ کون ذمہ دار ہے اس واقعے کے. انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ریاستی ادارے اس واقعے کے ذمہ دار ہے. اس میں صاف لکھا ہے. صدر نثار ناراض بھی ہوا اس وقت, لیکن یہ سب کچھ میرے دوستوں یہ ہماری یہ ریاست کی پالیسی ہے. یہ وکلا, یہ جو پشاور اسکول کا واقعہ ہوا کتنا دردناک واقعہ ہے. کیسے ہم بھول سکتے ہیں ان بچوں کا, کتنا دردناک واقعہ ہے. اور کتنے واقعات ہوئے, میں ایک ایک واقعہ بیان کروں. میں یہ نہیں کہتا, بالکل نہیں کہتا میں پروگریسو ہوں, میں مترقی آدمی ہوں. میری سوچ جو ہے نا وہ یہ سب جانتے ہیں کہ میرا تعلق پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی ہے. شہید عثمان خان کاکڑ کے نظریات کا میں پابند ہوں. وہ پنجاب میں ظلم ہوتا وہ آواز اٹھا لیتا, وہ سندھ میں ہوتا وہ آواز اٹھا لیتا. میں تو ان شہداء کا یہاں جو ہے شہید باز محمد کاکڑ اور دیگر شہداء کے ان کا میں پیروکار ہوں. ابھی آپ نے باتیں سنی شہید باز محمد کاکڑ صاحب کی, انہوں نے کیا کہا. آج رؤوف عطا صاحب اٹھ کے چلے گئے, عطاءاللہ لانگو صاحب بھی اٹھ کے چلے گئے. آج کہاں ہے وکلا, آج کیوں خاموش ہے وکلا. آج 26ویں آئینی ترمیم پیش ہوئی ہے, کہاں ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, کہاں ہے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن. میں گواہ ہوں. میں جب شہید باز محمد کاکڑ صاحب دیگر جسٹس افتخار چودھری صاحب کوئٹہ ہے تو ہم نے لیڈ کیا تھا, میں اناؤنسمنٹ کر رہا تھا. 9 گھنٹے سے ہم کوئٹہ ایئرپورٹ آ بھی تھے, 9 گھنٹے ہم ایئرپورٹ سے کوئٹہ ہائی کورٹ تک پہنچے. ہم نے عدلیہ کی آزادی کے لیے کام کیا ان سیاسی کارکنوں کے سامنے. یہ ہمارے سامنے اگر چزئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے جدوجہد کی ہے. ہم نے باز محمد کاکڑ شہید کے ساتھ, یہ ملک امین اللہ کاکڑ صاحب بیٹھے ہوئے, احمد جان صاحب بیٹھے ہوئے, یہ ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب, یہ سارے سیاسی کارکن تھے. ہم نے اٹھ کے عدلیہ کو اٹھایا. آج عدلیہ کے پر کاٹے گئے. آج کہا کہ ابھی اٹھو. میں کہتا ہوں وکلا آپ لوگ اٹھو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. رائے بھائی آپ نے صحیح فرمایا کہ آج جو فیصلے آ رہے ہیں بڑی دردناک قسم کے فیصلے ہیں, لہذا اس نظام کو نہیں مانا جا سکتا, بالکل نہیں مانا جا سکتا. پشتون بلوچ نوجوان بڑی حد تک وہ بہت حد تک گزر چکے ہیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان کی. ابھی عبدالرحمان کرد, بابا عبدالرحمان کرد ہمارا ہمسایہ تھا, ہم بچے تھے, وہ اس کا پوتا وہ عوامی نیشنل پارٹی کا صوبائی صدر تھا. پتہ کتنی مرتبہ وہ صوبائی صدر رہا. اس کا ینگ پوتا جو شاید قائد اعظم یونیورسٹی سے فارغ ہوا ہو, لاہور یونیورسٹی سے انہوں نے وہاں گریجویشن کی. جو ہی گریجویشن سے فارغ ہوا اپنے باپ سعید کرد صاحب سے کہا کہ میں چلا, اور اگلے روز آیا تو وہ شہید ہو گیا. یہ نوجوانی کی یہ حالت ہے. یہ جو تماشے ہو رہے ہیں, یہ ڈرامہ بازیاں, اس کو ختم ہونے چاہیے. اس سے کچھ نہیں بنے گا. جو پشتون ہے, یہ بلوچ ہے, وہ اپنا راستہ لے رہا ہے. میں پنجاب کے عوام سے میں اپیل کروں گا, ان وکلا برادری, میں سندھ کے عوام سے اپیل کروں گا, اٹھو آپ بلوچستان کے لیے آواز اٹھائے, آپ سندھ کے لیے, آپ پختونخوا کے لیے آواز اٹھائے, پشتون اور بلوچ کے لیے آواز اٹھائے. ہم مر رہے ہیں, ہماری لاشیں گر رہی ہے. پنجاب میں امن ہے, میٹرو ہے, اورنج ٹرین ہے, وہاں پہ سروسز ہے, سب کچھ ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے.
ہم لاش سے لاش اتارے ہیں, ہمارے کندھے تھک گئے ہیں. لہذا میں آج کے اس تقریب کے حوالے سے اتنا ہی کہوں گا کہ یقیناً ہمیں یہاں جتنی سیاسی قیادت بیٹھی ہوئی ہے, میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم ایک متحدہ محاذ بنا لیں. جس طرح ڈاکٹر اسحاق صاحب نے کہا, احمد جان صاحب نے اشارہ کیا, میں جناب احمد ولی خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ اب الگ الگ رہ کر شاید یہ طوفانوں کا مقابلہ نہ کر سکے, ان جٹ طیاروں کا جو ہم پہ بمباریاں کر رہے, جو مولانا خانزیب جیسے ایک نفیس مولانا تھے, وہ اس جیسے انسان کو بھی نہیں چھوڑا گیا. تو آئیے ہم ایک متحدہ محاذ, ایک فرنٹ بنا لیں اور جدوجہد کرے. میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے, چھپکے گا تو جم جائے گا. بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی.